اسلامی میں ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے یا الگ ہے؟ تو الگ ہے۔ حکومت اسلامی کے اندر یہ دونوں سلسلے نہیں ہیں۔ حکومت اسلامی کے اندر اس ریاست، کتاب اسلامی ریاست کے اندر بھی بیان کیا ہے مولانا مولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کتاب جو آغا مصباح یزدی کی میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور آغا مصباح یزدی حافظ اللہ کے اور بھی بہت ساری جگہ پہ یہ ابحاث موجود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر حاکمیت اللہ کی ہے، جو بہت ساری آیات میں بیان ہوا ہے، ان الحکم الا للہ لا حکم الا للہ۔ انشاءاللہ اس کی تشریح میں کرتا ہوں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، قانون صرف ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یعنی حاکم قانون گزار بھی اللہ ہے، حاکم مطلق بھی اللہ ہے۔ اچھا، جب اللہ سب کچھ ہے تو پھر یہ حکومت کیسے بنے گی، کیسے چلے گی؟ دیکھیں، پوری پبلک ایک ملک کے اندر، فرض کریں ایک ملک کے اندر پبلک آمادہ ہو گئی ہے، بھائی ہم نے اسلام لانا ہے، یہ بہت مہم چیز ہے، ہم نے اسلام لے کے آنا ہے، معاشرے میں اسلام لے کے آنا ہے، خوب معاشرے میں اب اسلام لے کے آنا ہے، سب تیار ہیں۔ اب جب تیار ہو گئے، اب تقسیم کار ہوگا، ڈیوٹیز، لازمی بات ہے ڈیوٹیز تو لگیں گی، جو اسپیشلسٹ جس کام کا ہے وہ اب اپنے اپنے کام سنبھالتا جائے گا۔ آپ دیکھیں عقلی طریقہ ایک یہی ہوتا ہے، سیرہ اقلا، عقلی طریقہ، کیونکہ بہت سارے حکومتی معاملات سیرہ اقلا، عقلی طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ یونیورسٹی چلا سکتا ہے، ادارہ چلا سکتا ہے، اب اس کا مدیر بنایا جائے گا، علمی ادارے کا۔ ایک بندہ کھیلوں کا ادارہ چلا سکتا ہے، اس کو کھیلوں کا مدیر بنایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ علمی جو کام کرتا ہے، جو مثلا اسپیشلسٹ ہے مختلف علوم کا، اس کو کھلاڑیوں کا ہیڈ بنا دیا جائے، جس طریقے سے پاکستان میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے اس قسم کے، جو شعبہ جس کا نہیں ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے پھر تقریباً اکثر شعبوں کی تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ خوب، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ سب آپس میں تقسیم کار کرتے ہیں، بھائی آپ کی یہ ڈیوٹی، آپ کی یہ ڈیوٹی۔ اچھا، اب حاکم کون بنے گا؟ حاکم وہ بنے گا جس کے اندر چند خصوصیات ہوں گی قرآنی نقطہ نگاہ سے۔ ایک، اللہ اور رسول کا مطیع ہوگا، اہل تقوی ہوگا، قرآن اور سنت و فرامین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے والا ہوگا، یعنی قرآن اور سنت سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا یا درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اہل تقوی ہوگا، خواہشات سے دور ہوگا، دلیر ہوگا، شجاع ہوگا۔ ہاں جی، آپ کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ سنی شیعہ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، سنی شیعہ رائٹرز نے یہ سب چیزیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں کہ یہ صلاحیتیں جس میں نظر آئیں گی، اب اس شخص کو آگے کیا جائے گا، جس کو ہم شیعہ جو ہیں فقہ شیعہ کے اندر ولی فقی کہا جاتا ہے، یہ آ کے سرپرستی کرے گا۔ تو بس اب کیا ہے، اب یہ اپنی، یعنی جو حاکم بنا ہے یہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرے گا، قانون بنائے گا؟ نہیں۔ اچھا، وہ ہیئت جو ٹیم بنی ہے جس نے قانون گزاری کرنی ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی قانون نافذ کریں گے یا اپنی مرضی سے کوئی قانون بنائیں گے؟ نہیں۔ کون قانون کس کا ہوگا؟ قانون اللہ کا ہوگا۔ ہاں، قانون کو استنباط کرنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہوگی، لازم بات ہے، اس کے لیے تو اہل علم قرآن سے نکالیں گے کہ یہ بھائی مثلا طلاق کے قانون یہ ہیں، شادی کے قانون یہ ہیں، مثلا حدود جاری کرنی ہے ان کے قانون یہ ہیں، یہ ساری چیزیں وہ نکالیں گے۔ اسپیشلسٹ، ہر کوئی اسپیشلسٹ اپنے اپنے شعبے میں جائے گا، اور وہ سب مل کے، کیونکہ سب نے ارادہ کیا اللہ کی حاکمیت ہو۔ اب یہ سب اللہ کی حاکمیت کو معاشرے میں اجرا کرنا چاہتے ہیں۔ اب سب بندے ہیں، کوئی کسی کے اوپر حق نہیں رکھتا، سب کا حق اللہ نے مشخص کیا ہے، سب کا حق یہاں پہ اللہ نے مشخص کیا۔ دیکھیں دوسرے سسٹمز کے اندر اللہ کی طرف سے حق مشخص نہیں ہوتا، جمہوریت کے اندر پبلک حق مشخص کر رہی ہوتی ہے حکمرانوں کے لیے، اور جہاں پہ کچھ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے وہ حق قائم کر رہے ہوتے ہیں پبلک کے لیے۔ یعنی یہاں پہ نہ جو حکمران ہیں، جو مسئولین ہیں، نہ ان کا قانون ہے، نہ وہ فرما روا ہے، نہ پبلک فرما روا ہے۔ پھر کون فرما روا ہے؟ اللہ فرما روا ہے، اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی۔ اب یہ اپنے اندر شعبے تقسیم کریں گے۔ اس حوالے سے خدا آیت اللہ مصباح یزدی نے یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے استنباط کیا۔ میں اسی کلام کو آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنے درس کو تمام کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ کا،
وہاں پہ فرماتے ہیں کہ فقط جعل اللہ سبحانہ لی علیکم حقا بولایت امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام زمانے حکومت میں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ سبحانہ، دقت کریں، اللہ تعالیٰ نے تم پر میرا حق رکھا ہے، تم پر بے ولایت امرکم ولکم علی من الحق، اور مجھ پر تمہارا حق رکھا ہے، یعنی مجھ پر تمہارے حقوق ہیں اور میرے تمہارے اوپر حقوق ہیں متبادل، جس طریقے سے بچوں کے حقوق والدین پہ ہوتے ہیں اور والدین کے حقوق بچوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلا والدین مجھ پر حق رکھتے ہیں، والدین مجھ پر حق کیا رکھتے ہیں؟ والدین میرے اوپر یہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی اطاعت کروں، میں ان کی فرما برداری کروں، میں ان کی خدمت کروں، میں بڑا ہو جاؤں تو ان کو جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کروں، اگر وہ ضعیف ہو جائیں تو خود کچھ نہ کر سکتے ہوں، جب میں یعنی میں ان کی خدمت کروں، جو کلی عنوان ہے کہ جب وہ کیونکہ ان کا مجھ پہ حق ہے، خب میرا ان پہ، بچوں کا والدین پہ حق ہے، کیا مطلب ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت ہونی چاہیے، یہ بچوں کا حق ہے، والدین کی گردن، بچوں کا اچھا نام رکھا جائے، بچوں کی جو ہے وہ خوراک کا خیال رکھا جائے، جس طریقے سے بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے تم پر حقوق ہیں، تمہارے میرے اوپر حقوق ہیں، تو یہ حق کون سارا قرار دے رہا ہے؟ دقت کریں، بڑا باریک جملہ ہے، جعل اللہ سبحانہ، اللہ قرار دے رہا ہے یہ سارے حق، دوسرے دنیا کے سارے سسٹمز میں چلے جائیں یہ بات نہیں ہے، وہاں پہ جمہوریت میں لوگ حق قرار دیتے ہیں، اور جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ حق اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، وہ جو ایک ہے وہ کہتا ہے پوری ریت بس میرے حقوق ادا کرے، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ بس اس کو دقت کریں، امامت کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، امامت ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ولایت فقیہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بہت بڑا اشتباہ ہے ڈکٹیٹرشپ کہنا اس کو، کیوں؟ کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں ہاں ایک جگہ پہ مثلا کیا ہے، اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اصولوں کا پابند ہونا، بعض اس کو ڈکٹیٹرشپ سمجھتے ہیں، کہ مثلا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے بھائی میں یہ غلط بات کو قبول نہیں کروں گا، کہتے ہیں یہ تو ڈکٹیٹر ہے۔ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ کی بھی تھوڑی سی آج کل تعریف غلط کی جاتی ہے، بلکہ بہت زیادہ غلط کی جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت ابو ذر صلوات اللہ علیہ، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کو ایک دفعہ شام بھیجا گیا، پھر شام سے واپس آئے، پھر ربضہ بھیجا جائے، انہوں نے قبول نہیں کیا، کیا وہ ڈکٹیٹر ہیں؟ اپنی مرضی چلانے والے نہیں، اصولوں کا پابند ہونا ڈکٹیٹر نہیں ہے، الہی اصولوں کا جو پابند ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی مشکلات آ جائیں اور لوگ کہیں بھائی یہ کرو، اور حاکم وقت کہے میں نہیں یہ کر سکتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے قانون کے پابند ہیں، ہم سب، میں بھی پابند ہوں، میں بھی اس لمٹ سے نہیں نکل سکتا، آپ لوگ بھی نہیں نکل سکتے۔ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت کی خصوصیت، یہ صالحین کی حکومت میں کیا ہوتا ہے، جعل اللہ سبحانہ، یہی ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے اپنی کتاب ریاست اسلامی کے اندر، یہی بات، جعل اللہ سبحانہ لی علیکم حقا بولایت امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم۔ پھر فرماتے ہیں ثم جعلہ سبحانہ من حقوقہ حقوقا، اللہ نے حقوق پر حقوق رکھے، افترض لبعض الناس علی بعض کے اوپر حقوق ہیں، بعض کے ان کے اوپر، مثلا والدین کے بچوں پہ، بچوں کے والدین پہ، زوجہ کے والدین پہ، زوجہ کے شوہر پہ، شوہر کے زوجہ پہ، اسی طریقے سے محلے والوں کے، اسی طریقے سے آفس والوں کے، اسی طریقے سے مختلف گھرا ہوا ہے انسان حقوق کے اندر۔ یہ حقوق کی بات خود حکومت کے ساتھ بڑی ریلیٹڈ ہے، بہت گہری بات ہے، خود حقوق کا موضوع عموماً جو دنیا میں رائٹس کی بات کی جاتی ہے وہ خود حکومت کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے، خود حکومت کیا حق رکھتی ہے پبلک کے اوپر، یا پبلک کیا حق رکھتی ہے حکومت کے اوپر، یہ ہے بہت علمی موضوع ہے جو کسی فرصت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خوب، فجعل تتکافؤ فی وجوہہا، یہ جو اللہ نے حقوق بعض کے اوپر رکھے ہیں نا، سارے کے سارے یہ بڑے متوازن ہیں، متوازن رکھے ہیں اللہ نے، یعنی زوجہ کے جو حقوق رکھے ہیں نا شوہر پر، اور شوہر کے پھر زوجہ پر، یہ متوازن ہے، یعنی ان کے اندر لیول رکھا ہے اللہ نے، یہ نہیں یعنی کہ کم و بیش نہیں، ایک طرف زیادہ دوسری طرف کم، اس طرح نہیں ہے، لیول رکھا ہے متوازن، کیونکہ اللہ کریم ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کے پاس علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تتکافؤ یعنی کف سے ہے، کف یعنی متوازن،
وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. بعض حقوق کو ایجاد کرتے ہیں، یعنی ایک حقوق جب دوسرے کے آپ ادا کریں گے تو اس کے اب حقوق آپ کی گردن پہ آئیں گے. یہ اس طریقے سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي. سب سے بڑا جو فریضہ ہے جن حقوق کو ادا کرنا وہ کیا ہے؟ حق الوالی علی الرعیہ، وہ والی سرپرست حاکم کا حق ہے جو رعیت کی گردن پہ ہے. وہ حق الرعیہ علی الوالی، اور پھر رعیت کا حق ہے کس کی گردن پہ؟ والی کی گردن پہ. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ بہت بنیادی مطالب ہے اللہ کی طرف سے. یہ کس لیے اللہ نے رکھے ہیں؟ بس اب میں خلاصہ کر رہا ہوں یہ کس لیے اللہ نے رکھے ہیں. فجعلها، یہ سارے حقوق جو اللہ نے رکھے اللہ نے رکھے ہیں سب کے لیے، اور پھر تکالیف بھی اللہ نے رکھی ہیں، ذمہ داریاں بھی اللہ نے لگائی ہیں، لیکن ہم نے تقسیم کار کیا ہوا ہے. فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدینهم. اللہ نے یہ کیوں رکھی ہیں؟ وجہ تاکہ سب آپس میں محبت کریں، نفرت کسی کو کسی سے نہ ہو. جب سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. آج ہمارے اندر نفرتیں کیوں ہیں؟ بس آپ دیکھیں گھروں میں والدین کو بچوں سے نفرت کیوں ہے؟ بچوں کو والدین سے نفرت کیوں ہے؟ حقوق نہیں ادا ہوتے. بچے والدین کے حقوق نہیں ادا کرتے، والدین بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی فرماتے ہیں یورپ کے اندر جب سے بیبی ہاؤس بنے اس وقت سے اولڈ ہاؤس بھی بن گئے. یعنی کیا؟ یعنی ماؤں نے بچوں کو بیبی ہاؤس میں بھیج دیا، پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماؤں کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، ماں باپ کو. لازم بات ہے جب بچوں کی آپ تربیت ان کے لیے زحمت نہیں کریں گے تو کل بچے بھی آپ کے لیے زحمت نہیں کریں گے، کیونکہ بچے تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بچہ جب سب کچھ دیکھتا ہے کہ والدین میرے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، وہ سب جج کر رہا ہے، سب چیزیں سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں. تو اب وہ حتماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بچے اپنے فریضے ادا کرتے ہیں، مگر بعض کا تو ہوتا ہے شاذ ایسا کہ اس کے خلاف ہو. تو فرماتے ہیں کہ جب حقوق ادا ہوں گے، جب سب اپنے حقوق ادا کریں گے پوری سوسائٹی کے اندر، جب سب کا مال ملے گا، حکمران سب تک لوگوں تک ان کا مال پہنچائیں گے، پھر نفرتیں نہیں ہوتی. آپ آج مثلا پبلک کے پاس جائیں، ایک بڑی تعداد بغض اور کینہ نکال رہے ہوں گے حکمرانوں کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ وہ کھا جاتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے. جب حقوق ادا نہیں ہوتے تو نفرتیں ہوتی ہیں. وَعِذًا لِدِينِهِمْ، اور دوسری ایک تو مادی فائدہ اللہ نے رکھا ہے حقوق کی ادائیگی کا، اور دوسرا بڑا بنیادی مطلب جو امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ یہ کہ عِزًا لِدِينِهِمْ، اور ان کے دین عزیز ہو، معاشرے کے اندر دین عزیز ہوگا اس ذریعے سے، دین کی عزت کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں، بس چند جملے اور میں تبرکاً ان کو پڑھ دوں. فرماتے ہیں کہ فَلَيْسَتْ تَصْلَحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ، کبھی بھی رعیت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک جو والی ہیں، جو حکمران ہیں، وہ ان کی اصلاح نہ کریں. وَلَا يَصْلَحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، اور حکمران بھی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی حکمرانوں کی بھی اگر رعیت میں استقامت نہ ہو، رعیت سیدھی نہ ہو، صحیح نہ ہو، دیندار نہ ہو، متدین نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو. یعنی دونوں کا متقابل ہے، رعیت اچھی ہوگی حکمران اچھے، حکمران اچھے ہوں گے رعیت اچھی ہوگی. دونوں ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھیں گے تو معاملات ٹھیک رہیں گے. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. انشاءاللہ یہ میں کل بیان کروں گا اس آگے بحث کو، کہ جب رعیت باعث اصلاح بنے گی حکمرانوں کی، اور حکمران باعث اصلاح بنیں گے رعیت کے، اس کے نتائج کیا آئیں گے؟ حکومت اسلامی کے نتائج کیا آتے ہیں؟ جب فرائض ادا ہوں، جب حقوق ادا ہوں، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ وہ نتائج بڑے خوبصورت ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ کے اندر بیان کیے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حکومت اسلامی کے اندر حقوق جو ہیں، جو فرائض جو ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، قانون اللہ کی طرف سے ہیں، لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر بس ڈیوٹیز ہیں اپنی اپنی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت ہو، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بعض ائمہ نے، مثلا خود امام مجتبی علیہ السلام کی حکومت کے جو چند ماہ تھے، اور اسی طریقے سے اب جب زمانے غیبت ہے تو خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حکومت قائم کی تو آپ دیکھیں ایک فقی کس طرح زندگی گزار رہا ہے. یہ مہم پوائنٹ ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے، جو اس کے دوستان ہیں ان کا طریقہ کار، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ کس طرح سادگی کے ساتھ جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے. تو یہ حکومت اسلامی کی ایک خصوصیت ہے جو کسی اور سسٹمز میں نہیں ہے. خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنوں میں حکومت اسلامی کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.